بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صوب کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ منظور پراجہ صاحب کی کارگزاری ہم نے کل سنائی تھی۔ ان کے درود شریف سے متعلق بڑے خوبصورت مشاہدے اصل میں بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ میں نے تو بہت مختصر کر کے سنا ہے۔ بعض ایک میں آج اور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں ان کا بھیجے ہوئے کو دہرانے کے طور پر ان کو سن رہا تھا تاکہ کچھ ذہن میں آئے۔ انہوں نے کیا کیا مجھے بتایا، تو ان میں سے ایک دو باتیں بڑی خوبصورت باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، بڑی سننے کے لائق ان کے مشاہدے ہیں۔ مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی، میں نے بڑے انہماک سے سنا تھا ان کو۔ ان کی لمبی لمبی آڈیوز میرے پاس آئی تھیں، اور یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ زیادہ لمبا ہو گیا ہے، اس لیے میں تھوڑا تکلف کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ بھیجتے رہیے، آپ کی جو کارگزاریاں ہیں وہ ایسی ہیں کہ ان کو سنا جانا چاہیے۔ تو میں نے کہا اوروں کو بھی میں شیئر کروں گا انشاءاللہ، تو آپ مجھے بھیجیے۔ تو انہوں نے ماشاءاللہ بہت سارا بھیجا۔ امید ہے کہ ابھی بہت سارا ان کے خزانے میں ابھی اور بھی ایسا ہوگا جو انہوں نے مجھے شاید نہیں بتایا ہوگا۔ بہرحال یہ ایک اور بڑی عجیب سی بات بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ والدہ صاحبہ نے بتایا کہ وہ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، مغرب، عشاء اور فجر تک جو ہے وہ درود شریف پڑھتی رہتی ہیں، یعنی فل ٹائم درود شریف پڑھتی رہتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ والدہ صاحبہ کو میں نے خواب میں دیکھا، وہ ایک خوبصورت سفید محل نما مکان میں یا محل میں تشریف فرما ہے، اس کے بیسمنٹ میں، اس کے تہخانے میں تشریف رکھتی ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ درود شریف جو میرا ہر وقت کا چلتا ہے، اس درود شریف کی برکت سے میرے لیے بڑی آسانی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور پیش آئی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا والدہ صاحبہ درود شریف پڑھتی ہیں اور ان کو اتنی نعمتیں اس کی برکت سے مل رہی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں صبح کو فجر کے بعد والدہ صاحبہ کی قبر پر حاضر ہوا کرتا تھا، اور وہاں کے بعد پھر اپنے واپس لوٹ کر اپنی ڈیوٹی کی تیاری کر کے میں ڈیوٹی پر چلا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں ایک روز والدہ صاحبہ کی قبر پر گیا، اور وہاں جا کے میں نے عرض کیا کہ حضرت والدہ صاحبہ، آپ نے مجھے یہ تو بتا دیا کہ میں ہر وقت درود شریف پڑھتی ہوں اور اس سے مجھے کیا کیا فائدے ہو رہے ہیں، یہاں اس دنیا میں مجھے کیا فائدے مل رہے ہیں، لیکن آپ نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ کون سا درود۔ اب کہتے ہیں کہ میں اسی طرح سے ایسے ہی بس کہتے ہیں بے خیالی میں یہ بات میں نے کہہ دی، اور مجھے زیادہ خیال بھی نہیں اس بات کا، اور ایسے ہی بے خیالی میں کہہ کے اور گھر آ گیا، اور روزانہ کے مطابق میں ڈیوٹی پہ جانے کے لیے غسل وغیرہ کی تیاری کر رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب میں غسل کر رہا تھا تو ایک آدمی آیا، فقیرانہ لباس، ایک شخص میرے پاس آیا جس کو میں نہ پہلے جانتا تھا، بعد میں نے اس کو تلاش کیا تو مجھے بعد میں بھی وہ نہیں دکھا۔ کہتے ہیں ایک شخص، ایک درویش نما ایک شخص آیا، اور انہوں نے ایک کارڈ نما کوئی چیز، کارڈ جیسے ہوتا نا ایسے ہی کوئی، وہ مجھے دیا۔ اس میں ایک طرف درود ناریہ لکھا ہوا تھا اور دوسری طرف درود شفا لکھا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو ان کی علالت کے ایام میں، ان کی بیماری کے دنوں میں درود ناریہ بہت زیادہ پڑھ پڑھ کے میں نے دعا کی تھی۔ تو پھر وہ درود شریف اس کارڈ پر لکھا ہوا تھا، ایک طرف وہ لکھا ہوا تھا یعنی درود ناریہ، اور دوسری طرف درود شفا لکھا ہوا تھا۔ میں بڑا تعجب میں رہا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک طرف اس میں درود ناریہ لکھا ہوا ہے اور ایک طرف درود شفا لکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں کہ دونوں ہی سے بڑے خوبصورت مشاہدے میرے ساتھ جڑے ہوئے تھے، دونوں ہی کے ساتھ، یعنی درود شفا کے بھی اور درود ناریہ کے بھی۔ عجیب و غریب انہوں نے مجھے بھی بتایا ہے، کہتے ہیں میرے ساتھ بڑے عجیب و غریب مشاہدے ان دونوں درودوں کے جڑے ہوئے تھے، اور یہ اس کارڈ پر بھی ایک طرف وہ اور ایک طرف وہ، دونوں درود شریف وہی والے لکھے ہوئے تھے۔ پھر بہرحال میں نے غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر
ان بزرگ کو ڈھونڈا، تلاش کیا، مگر وہ مجھے کہیں نہیں ملے، اور وہ پھر کبھی نہیں ملے۔ اللہ کی قدرت، کون مخلوق تھی، کون اللہ کے بھیجے ہوئے کون شخص تھے، نہیں کچھ معلوم۔ بہرحال کہتے ہیں یہ ایک بڑی خوبصورت بات یہ رہی۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تھی، میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت یہ 50 سال کے آس پاس ہیں، ایسا میرا اندازہ ہے۔ میں نے پوچھا تو نہیں ہے ان سے، لیکن یہ میرا گمان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میری بیوی جو مجھے ملی، ان کا حال یہ تھا کہ ان کو اچانک کوئی ایسا زخم نما کچھ ہوتا تھا، یا کوئی پھوڑا پھنسی اس ٹائپ کا کچھ مطلب بنتا تھا، اور وہ ایسی جگہ پر بنتا تھا جسم میں کہ جس کو جلدی سے بے تکلفی سے ڈاکٹر کو دکھانا بھی ممکن نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر کو نشانیاں بتا کے، اب یہ کنڈیشن ہے، اب یہ پوزیشن ہے، اب ایسا ہے، اب ایسا ہے، ایسے بتا کے ہم اس کا علاج لیا کرتے تھے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ عمل جراحی بھی کرانا پڑتا تھا، یعنی اس میں کیا بولتے ہیں اس کو، عمل جراحی مطلب آپریشن جس کو آج کے وقت میں کہا جا سکتا ہے، تو اس کا کبھی کبھار اس میں چیڑ پھاڑ بھی کرانی پڑتی تھی، اس کے اندر کے مادے کو باہر نکال کر زخم کو صاف کرانا پڑتا تھا، ایسا بھی ہوتا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ سخت ترین تکلیف کے مرحلے سے گزرنا ہوتا تھا۔ ایک تو بے حجابی کا جو مرحلہ ہوتا تھا وہ تکلیف دہ ہوتا ہی تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اس زخم کی جو عمل جراحی ہوتی تھی اس سے بہت تکلیف ہوتی تھی، اور جو اس کی جو ادویات ڈاکٹر دیتے تھے اس سے بھی نئے نئے مسئلے پیدا ہوتے تھے۔ لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے درود شفا پڑھنا شروع کیا، درود شفا پڑھتے رہے، اور اللہ کی قدرت، بیگم نے بھی پڑھا، میں نے بھی پڑھا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد نہایت چند دنوں کے بعد کرم و فضل خداوندی سے وہ پھوڑے پھنسی یا وہ جو بھی زخم ہوتے تھے وہ اس ٹائپ کے، وہ بالکل بند ہو گئے الحمدللہ، اور ہم بھول بھی گئے کہ ہمیں کبھی اس طرح کا مرض کا سامنا تھا۔ کہتے ہیں کہ بہت زمانے کے بعد ہمیں اچانک ایک روز یاد آیا، ارے وہ ایک مصیبت ہمارے گلے پڑی ہوئی تھی، اس کا کیا ہوا؟ وہ کب رخصت ہو گئی ہمیں پتہ تک بھی نہیں چلا۔ یہ درود شریف کی افادیت ہے، یہ درود شریف کا فائدہ ہے، یہ درود شریف کا فیضان ہے، یہ درود شریف کی برکتیں ہیں، یہ درود شریف میں چھپے ہوئے اس کے انوار و برکات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کسی اپنے دوست کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کو بہت خطرناک درجے کی کوئی الرجی تھی، اور اس الرجی کے لیے کچھ ویکسینیشن کے مرحلے سے گزرنا ہوتا تھا، اور وہ ویکسین لینے کے لیے جو مطلب اس ویکسین میں بھی اپنے آپ میں بہت تکلیف ہوتی تھی، اور اس کا ایک ایفیکٹ یہ ہوتا تھا، کہتے ہیں کہ اتنی چھینکیں ایک ساتھ آتی تھیں، کہتے ہیں 100 چھینکیں ایک ساتھ آتی، پورا جسم ہل جاتا تھا۔ ظاہر بات ہے چھینک رحمت ہے، مگر 100 چھینکیں تھوڑی رحمت ہے، وہ تو نیا مستقل ایک مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ الرجی اس قدر خطرناک درجے کی تھی کہ بس اس کا جو ٹریٹمنٹ لیا جاتا تھا وہ باوجود کہ اس کا نام ٹریٹمنٹ تھا، لیکن وہ رحمت بننے کے بجائے الٹا وہ زحمت بنا ہوا تھا۔ اب عجیب بات ہے، ظاہر بات ہے اس طرح کا مریض، جو یوں کہہ لیجئے اس طرح کا مریض ہر دن مرتا ہے، ہر دن جیتا ہے، نہ مرے چین نہ جیے چین، یہ کہاوت ہے ہمارے یہاں کی، نہ مرے چین نہ جیے چین، نہ وہ بیچارہ جی رہا ہوتا ہے تو نہ جی کر سکون میں ہے، اور جو ڈاکٹروں کے ہاتھوں جو تکلیف جھیل رہا ہوتا ہے نہ اس میں اس کو راحت اور سکون ہے۔ کہتے ہیں خدا کی قدرت کچھ ایسی ہوئی، میری ملاقات ہوتی رہتی ہوگی حسب دستور، حسب دستور بہرحال ملاقات ہوئی، تو میں نے انہیں درود شفا تعلیم کی، درود شفا میں نے ان کو بتائی، تو اس کا فائدہ یہ ہوا، کہتے ہیں کہ 20-25 سال ہو گئے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ ویکسین لینا ہی بھول گئے، الحمدللہ ویکسین لینا ہی بھول گئے۔ اب انہیں نہ کوئی ضرورت پڑی اس درمیان میں ویکسین لینے کی، نہ وہ چھینکیں، نہ وہ الرجی کا خطرناک دورہ، اور وہ سب کچھ الحمدللہ اللہ کے فضل سے
گویا کہ وہ اپنے مرض کو بھول ہی گئے ہیں الحمدللہ کہ کبھی اتنا خطرناک مرض بھی تھا۔ ایک اور صاحبہ کل مجھے بتا رہی تھی، کون تھیں کہاں سے تھیں وہ تو مجھے زیادہ نہیں معلوم، لیکن کسی نے مجھے میسج کیا تھا، اس میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ جب سے میں نے درود امی پڑھنا شروع کیا ہے تو وہ کسی مرض کے سلسلے میں وہ دوائیاں لیتی تھی، اینٹی بائیوٹک وغیرہ کچھ اس ٹائپ کی کچھ چیزیں لیتی تھیں، یعنی وہ مستقل میرے لیے ایک مصیبت بنی ہے۔ بھئی دیکھو، مستقل دوائی کھانا خود ایک مصیبت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی بچائے، مجھے بھی بچائے، ساری امت کو محفوظ رکھے۔ مستقل دوائی کھانا واقعی ایک مصیبت ہے، اللہ کی پناہ۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ مستقل اینٹی بائیوٹک لینا وہ میرے لیے ایک بڑا امتحان اور صبر آزما بنا ہوا تھا۔ لیکن جب میں نے درود امی پڑھنا شروع کیا ہے، جب سے مجھے یہ ہوا کہ میں نے پڑھنا شروع کیا اب کہیں مجھے کئی روز ہو گئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے اب میں نے ایک بھی ٹیبلٹ اس درمیان میں کھائی نہیں ہے، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی ہے الحمدللہ۔ جیسے دوائی چھوڑنے سے تکلیف ہوتی ہے، کہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ میں نے دوائی بھی نہیں کھائی اور شکر فضل خداوندی سے تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ میرے دوست، دراصل میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، درود شریف کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، درود شریف کو ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے، ورنہ پتہ نہیں کس اللہ والے نے یہ جملہ کہا ہوگا، لیکن جس نے بھی کہا تھا بہت زیادہ خوب کہا تھا کہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد۔ مجھے نہیں معلوم یہ کس کا جملہ ہے، لیکن میں تو بہت کہتا ہوں اس جملے کو، اور میں اس بنیاد پر نہیں کہتا کہ یہ کسی بزرگ نے کہا تھا یا کسی اللہ والے نے، مجھے نہیں معلوم ہے کس نے کہا تھا۔ میں اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ ایک بات تو یہ کہ میرا یقین ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، میرا مشاہدہ ہے کہ ہر مرض کی دوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ۔ بھئی میں تو بہت زیادہ کچھ کیا کہوں، میں اپنی زندگی آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی ہے، جتنا بھی آپ سمجھ سکے ہیں۔ میرے پاس تو اللہ کی بے شمار نعمتیں درود شریف کی برکت سے ہیں، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس لیے عزیزو، آپ بھی درود شریف پڑھنے والے بن جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ درود شریف پڑھیں اور کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی شکل میں کوئی نہ کوئی افادیت آپ کو نہ پہنچے، ایسا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ بعض اوقات ایسے فائدے ملتے ہیں جن کو آدمی محسوس بھی نہیں کرتا، ابھی کسی نے مجھے لکھا تھا آج کہ میں نے درود ناریہ کا چلہ میرا قریب ہے ختم ہونے کے، کہتے ہیں کہ اتنا سکون ہے اللہ کے فضل سے، اور اتنا چین میں ہوں، بہت زیادہ سکون ہے، اور بہت عافیت میں ہوں ایسا۔ اور درود ناریہ پڑھنے والوں کی تو بات ہی، درود امی پڑھنے والوں کی تو بات ہی مت کیجیے، ان کی تو اللہ کے کرم سے ان کے ساتھ تو اتنی نوازشیں ہیں کہ بس ناقابل بیان۔ آج ایک مخلصہ سے واسطہ پڑا، انہوں نے کہا کہ میرا درود خضری کا 1.25 لاکھ ہو گیا ہے، اب مجھے آگے بتائیے میں کیا کروں۔ میں نے ان کو لکھا کہ مجھے اس کی فائدیات بتائیے، آپ کو کیا فائدے ہوئے۔ کہنے لگے کیا فائدے ہوئے میں کیا بتاؤں، یہ تو مجھے نہیں معلوم کیا فائدے ہوئے، لیکن ہاں ایک بات بڑی عجیب ہے۔ کیا عجیب ہے؟ کہ اللہ کا فضل ہو گیا ہے، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا درود اور سلام بھیجنے کی سعادت مل گئی ہے۔ میں نے کہا کیا خوب بات ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میرا کام چل جائے، میرا وہ ہو جائے، میرا وہ ہو جائے، اس لیے پڑھ رہا ہوں، اس لیے پڑھ رہی ہوں۔ اور میں نے کہا یہ کون مخلص ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ مجھے یہ کتنا بڑا انعام ہے میرے لیے، یہ کتنی بڑی فوز و فلاح اور کامیابی ہے کہ اللہ کے فضل سے مجھے اتنا درود شریف پڑھنے کی توفیق ہو گئی ہے، اور میرا دل یوں چاہتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ درود شریف پڑھنے والی شخصیت میں بن جاؤں۔ یہ مخلصین کی بات ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مخلصین میں شامل فرمائے۔ بہرحال دیکھو، درود شریف کا صیغہ چاہے جو بھی ہے، درود تو درود ہے۔
جو شخص جس بھی درود شریف کو پڑھتا ہے مزے مارتا ہے، مزے مارتا ہے، عجیب قسم کی روحانیات، عجیب قسم کی کیفیات، عجیب قسم کے انعام و اکرام اس کو میسر ہوتے ہیں۔ عجیب، میں کیا بتاؤں آپ کو۔ اصل میں روحانی دنیا میں جو چیزیں پیش آتی ہیں، لوگ ان چیزوں کو جانتے مانتے بھی نہیں ہیں، تو بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو میں گریز بھی کرتا ہوں یہاں بیان کرنے سے، لیکن سچی بات پوچھیے تو میں نے بار بار یہ جملے کہے ہیں، پھر دہرا دیتا ہوں، پھر ختم کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہواؤں میں اڑوں، میں سمندروں پر تیروں، میں سمندروں پر سفر کروں، درود شریف پڑھیے۔ میں دراصل بتا نہیں سکتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں آپ پڑھیے، آپ خود مجھے بتائیے گا وہ کون سی نعمت تھی جو آپ کو نہیں ملی، وہ کون سی خواہش تھی جو آپ کی نہیں پوری ہے، وہ کون سا مرحلہ تھا جس سے آپ کامیاب ہو کر نہ گزرے، وہ کون سی نعمت تھی جو آپ کو نہیں مل سکی۔ لوگ ہیں ایسی عجیب کارگزاریاں سناتے ہیں کہ میرا بھی دماغ سن رہ جاتا ہے، کیونکہ میں اسی میدان کا ہوں اللہ کے فضل سے۔ میں کیا دیکھتا ہوں، کیا مشاہدات سامنے آتے ہیں لوگوں کے، کس کے ایسے ویسے، لیکن کتنی کارگزاریاں میرے سامنے ایسی آتی ہیں جو مجھے حیرت میں ڈال دیتی ہیں، مجھے حیرت میں ڈال دیتی ہیں، جو دن اور رات درود شریف کے ہی سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اللہ کے فضل سے، اور لوگوں کے مشاہدات دن اور رات میں سنتا، پڑھتا، جانتا، پوچھتا رہتا ہوں۔ کتنی کارگزاری ہیں میرے پاس ایسی آتی ہیں کہ میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں، ایسا کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو گیا۔ جیسے انہوں نے منظور صاحب نے ذکر کیا تھا، جن کا ہم نے کل ذکر کیا تھا، کہ جب والد صاحب کی ناک سے خون بہہ رہا تھا تو جب ہم ہاسپٹل لے کر گئے تو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ دماغ کی نس پھٹ گئی۔ دماغ کی نس پھٹنے کے بعد تو زندگی ہی تقریباً یقین کر لیا جاتا ہے کہ مریض بس ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن کہتے ہیں میں درود شریف ٹہلتا رہا، پڑھتا رہا، درود شریف پڑھتا رہا۔ رات کے کسی وقت کی یہ بات تھی، صبح کو ناشتہ ہم سب لوگ پوری والد صاحب کی شفا اور خوشی کے ساتھ ہم گھر جا کر رہے تو ڈاکٹرز نے نہ صرف یہ کہ والد صاحب کی زندگی بچ گئی بلکہ وہ شفا یاب بھی ہو گئے، اور نہ صرف شفا یاب ہو گئے بلکہ ڈاکٹرز نے ان کی چھٹی بھی کر دی، اور صرف چھٹی نہیں کر دی بلکہ والد صاحب پورے فٹ فاٹ ہو کر ہمارے ساتھ ناشتہ اور ہم ان کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے۔ کیا یہ بہت بڑا عجوبہ نہیں ہے؟ لیکن یہ بہت بڑا ہوگا۔ درود شریف کے میدان میں یہ بہت بڑی بات نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کو اس سے بڑے بڑے میریکل اور اس سے بڑے بڑے مشاہدات اور معجزات پیش آتے رہتے ہیں۔ تجھی سے کیا دشمنی ہے گر تو کسی لائق ہوتا۔ آپ کریں تو صحیح، آپ سے اللہ کی کوئی دشمنی نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، مایوسی کی کوئی وجہ نہیں۔ آؤ درود شریف پڑھتے ہیں، اور کروڑوں کی تعداد میں پڑھتے ہیں۔ رمضان شریف چل رہا ہے، قرآن شریف خوب پڑھیں، اور جس طرح سے ہم بتاتے ہیں اس طرح سے پڑھیں، کہ ترجمہ بھی دھیان میں رکھیں چاہے تھوڑے حصے کا ہو، اور علاوہ جتنا بھی وقت آپ کے پاس ہے اس میں فل ٹائم درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور اپنے مسئلوں کو اللہ سے حل کروائیں۔ اللہ رب العزت توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور درود شریف کو ہمارے لیے ذریعہ سعادت اور سعادت دارین کا ذریعہ بنائے۔ جزاک اللہ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔